حضرت امام حسن رضی اللہ آپ نے اپنے کنیز کو آواز دی، مہمان آ گیا تھا، ایک آواز تھی، دوئی آواز دی، تیسری آواز دی، کنیز حاضر ہوئے، کہا میری دونوں آوازیں نہیں سنی؟ کہا سنی تھی، بس دیر ہو گئی۔ تو پھر چابک نہیں برسی اس پر، ہائے ہائے ہائے۔ یہ آیت مبارک جو کہ وہ اللہ کو پسند ہیں جو معاف کرتے ہیں، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ کنیز نے یہ جب آیت پڑھی، کہا تجھے آزاد کیا۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خانه شست، روز محشر اعتبار ماست او۔ قیامت کے دن ہمارا آسرا، ہماری مسند، ہماری بخشنہاری، یہ سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات اقدس ہے، ورنہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وہ دعا پڑھی آپ نے، معروف ہے آپ کی دعا عربی میں، او ہو اس دعا کو پڑھ کے تو اپنے آپ پر بندہ دیکھتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ صدیق اکبر نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی تواضع پیش کی، اتنی عاجزی پیش کی، اپنی گناہگاری پیش کی، کہاں صدیق اکبر؟ تو ہم جیسے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا وہاں روز محشر میں کون اعتبار ہے؟ کون ہمارا غم گسار ہے؟ کون ہمارا شفیع ہے؟ روز محشر اعتبار ماست او، در جہاں ہم پردہ دار ماست او، اور اس جہان میں بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو بغاوتیں کرتے ہیں ہم، تو وہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے رو رو کے، غاروں میں بیٹھ بیٹھ کے، تنہائی میں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اگر وہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ اب بھی جو کچھ گزر رہا ہے یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی شریعت، آپ کی ذات اقدس کی وہ محبت، وہ سنت، وہ آپ کی شریعت، اس پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ پھر بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو بغاوتیں کرتے ہیں ہم، تو وہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے رو رو کے، غاروں میں بیٹھ بیٹھ کے، تنہائی میں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اگر وہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ در جہاں ہم پردہ دار ماست او، خیمہ 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 در میدان الا اللہ زدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اللہ کے میدان میں خیمہ نصب فرمایا۔ خیمہ در میدان الا اللہ زدہ، در جہاں شاہد علی الناس آمد، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہداً و مبشراً و نذیرا ہے، اور آپ نے یہ الا اللہ کا میدان قائم کیا، اس میں اپنے رسالت کا خیمہ نصب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم، آپ قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی آپ کو شاہد اور مبشر بنا کے بھیجا، اور قیامت میں بھی قرآن پاک میں کہا، کیا فرمایا کہ کیا وقت ہوگا وہ جب قیامت برپا ہوگی اور آپ گواہ کے طور پر پیش ہوں گے وہاں۔
قرآن پاک ہے نا یہ، آپ گواہ پیش ہوں گے اس ساری امتوں کے اور اپنی امت کے. ہاں ہاں. خیمہ در میدان الا اللہ زدہ در جہاں شاہد علی الناس آمد. از رسالت در جہاں تکوین ما، یہ رسالتی کا فیض ہے. آنکھیں بند کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو پھر کیا ہوتا؟ جو اس سے پہلے ظلم، ستم، شرک، جو کچھ کائنات کا حال تھا وہی پھر جاری رہتا نا. لیکن اللہ رب العزت جب وہ مشیت الہی آئی، از رسالت در جہاں تکوین ما. تکوین کا کیا معنی ہے؟ تکویم اور ہے تکوین. تکوین کون سے ہے؟ کون اس کائنات کی جو خلقت ہے اس کا معنی تکوین ہے. ہماری جو تکوین ہوئی، ہم جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آئے، اور اس کے بعد جو کرم ہم پر خاص ہوا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عطا فرمایا. کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا ہے؟ رحمت حق نے کیسے گوارا کر لیا. تو یہ تکوین ہے ہماری. ہاں ہاں. از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما. یہ ہمارا دین اور اس کی وہ قانون جو ازل سے ابد تک رہے گی. ازل سے اللہ نے شروع کی نا. اگر وہ قانون ازل سے نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کیسے ہوتی؟ حضور کی آمد کیسے ہوتی؟ حضور کے ساتھ یہ ساری آئین جو ہے اس کا اظہار رسالت کے سامنے آنے کے بعد ہوا، ورنہ اصل میں شروع اس کی ابتدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ ہی ہے. از رسالت دین ما آئین ما. اور پھر وہ شعر دہراتے ہیں یہاں کے، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست ہوبے رحمت للعالمین. من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. ہاں ہاں. یہاں ایک بار علامہ کہہ گئے، وہ عام کو سنانے والی نہیں ہے تو وہی اصل میں، لیکن عام کا برداشت، قوت برداشت نہیں ہوتی ہے. ہاں ہمارا ایمان تو اسی میں کیا، قوت قلب و جگر گردد نبی. ہمارے دل اور جگر کی قوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اگلا مصرع، قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. قوت برداشت ثبات اپنی اپنی ہے کہ اللہ سے زیادہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا تو نہیں. اللہ تو کسی بشری صفت کا مالک نہیں، اور اس لیے محبوب تر گردد نبی اس لیے کہ حضور تو بشریت کی عالم میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت پیدا ہوئی، عشق پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت پیدا ہوئی. اس لیے وہ بشری تک اللہ نے، یہ اللہ کی حکمت تھی، اس کی مشیت تھی کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے بشری شکل میں تاکہ مخلوق مستفید ہو. میری جو صفتیں ہیں
وہ میرے محبوب میں دیکھ کے وہ ان سے مستفید ہو. اس لیے از خدا محبوب تر گردد نبی.